السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا یہ تیسرا سبق ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی دو سبق میں ہم لوگوں نے مقدمہ اور کلمے کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم لوگ کلام کی تشریح اور اس کے متعلق کچھ باتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایسے تمہیدی طور پر کلام کے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیے۔ یہ کلام کیا ہوتا ہے؟ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موضوع لفظ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ اسی مرکب کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ کلام عام طور پر کم سے کم دو لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے، یا تو وہ دو اسم ہوگا یا ایک اسم ایک فعل ہوگا، لیکن کم سے کم دو کلمہ جڑ کر کے ہی کلام بنا پاتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کلام جو ہے وہ کتنے طرح کے ہیں؟ تو عام طور پر کلام جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ کلام ہوتا ہے جو مکمل ہوتا ہے، جس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں یا جملہ تامہ بھی کہتے ہیں، اور ایک کلام وہ ہوتا ہے جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے یا جملہ ناقصہ ہوتا ہے۔ تو وہ کلام کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں صرف کلام کی بات چل رہی ہے، کلام کی قسموں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کر دے رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کی تشریح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فصل الکلام، فصل کلام کے بارے میں۔ لفظ، کلام ایسا لفظ ہے، تضمنہ جو جڑا ہوا ہوتا ہے، کلمتینی دو کلموں سے، بالاسنادی اسناد کے ساتھ۔ والاسناد، اسناد جو ہے، نسبت احدی الکلمتینی، نسبت ہے دو کلموں میں سے ایک کا، الی الاخری دوسرے کی طرف۔ تو کلام کے بارے میں کہا کہ کلام جو ہوتا ہے وہ دو کلموں سے مل کر کے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ دو کلمہ اسناد کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اسناد کے ساتھ جڑے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے۔ میں نے کیا کہا؟ ایک لفظ کلمہ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلام کو بناتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر لکھ دیا زیدن، اور یہاں پر میں نے لکھ دیا قلمن، اور یہاں پر میں نے لکھ دیا کتابن۔ اب میں یہ کہوں کہ دیکھیے بھائی، یہاں تو ایک سے زیادہ کلمہ ہے، یہاں ایک کلمہ ہے، یہاں دو کلمہ ہے، یہاں تین کلمہ ہے، تو کیا یہ ہم اس کو کلام کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ کلمہ ہے، مگر یہ کلام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بالاسناد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اسناد کیا ہوتا ہے؟ نسبت احدی الکلمتین الی اخری، نسبت ہونا، ایک رشتہ ہونا ہر لفظ کا دوسرے کے ساتھ۔ یہاں پھر اس مثال کو تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے۔ جب میں نے یہاں پر لکھا زید اور میں نے یہاں پر لکھا قلم، اور میں کہوں کہ کیا یہ کلام ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ کلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زید ایک الگ لفظ ہے، قلم ایک الگ لفظ ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ اس طرح کہیے گا قلم زیدن، تو اب یہاں پر قلم اور زید یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو کلام بننے کے لیے صرف ایک سے زیادہ لفظ کا ایک جگہ جمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلام بننے کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی لفظ وہاں پر ہیں ان سب کا آپس میں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ ایک رشتہ ہو، ایک نسبت ہو۔ میں نسبت لفظ کو جان بوجھ کر رشتہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکے کہ نسبت کا مطلب کیا ہے، کہ ہر وہ لفظ کلام کا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کلام کا لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے وہ کلام نہیں کہلائے گا۔ آگے دیکھیے، بحیث، اس وجہ سے، تفید المخاطبہ
فائدتن تامتن، اور اس وجہ سے مراد کیا ہے؟ کلام کا آپس میں کلام کے اندر کلموں کا آپس میں جڑے رہنے کی وجہ سے یہ کلام مخاطب کو فائدہ تامہ، فائدتن تامتن، فائدہ تامہ یا مکمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ مکمل فائدے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل فائدے کا مطلب یہ ہے کہ بات پوری طریقے سے مخاطب کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دو لفظ سمجھیے، ایک ہوتا ہے مخاطب تاکہ زیر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے مخاطب تاکہ زبر کے ساتھ۔ مخاطب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا، جیسے کہ میں مخاطب ہوں۔ اور مخاطب تاکہ زبر کے ساتھ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بیان سننے والا، جیسے کہ آپ ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دو کلموں کا کلام میں اس طرح جڑا رہنا کہ ان دونوں کلموں کے بیچ میں ایک نسبت ہو، اور اس نسبت کی وجہ سے یا اس رشتے کی وجہ سے وہ مخاطب کو ایک فائدہ دیتا ہو، فائدہ تامہ یعنی مکمل فائدہ دیتا ہو۔ اب یہ مکمل فائدہ کیا ہے اس کو دیکھیے، یصح السکوت علیہا، یعنی اس پر سکوت، خاموش رہنا صحیح ہو۔ خاموش رہنا صحیح ہو سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات آپ کو بتائے، وہ کلمے الگ الگ کلمہ آپس میں جڑ کر کے ایک ایسا کلام بنا دے کہ جس کلام کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ بات ہے، اس پر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال ہے زید قائم، یہ پہلی مثال ہے۔ یہاں دو لفظ ہے، ایک زید ہے ایک قائم ہے۔ ان دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، زید مبتدا ہونے کے ناطے اور قائم اس کی خبر ہونے کے ناطے جڑی ہوئی ہے۔ تو مبتدا خبر بن کر کے یہ مکمل جملہ بن گیا، زید کھڑا ہے۔ تو جب میں نے کہا زید کھڑا ہے، یہ بات سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں زید کھڑا ہے، آپ اس پر خاموش ہو جائیے گا۔ اس میں آپ کو مزید تفصیلات جاننے کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوگی زید کے کھڑے ہونے کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا فائدہ تامہ۔ دوسرا مثال ہے قام زیدن، یہاں فعل فاعل کی مثال ہے، قام فعل ہے زیدن فاعل ہے۔ تو یہ جو دو مثال دے رہے ہیں وہ سمجھانے کے لیے کہ کلام جو ہوتا ہے یا تو دو اسموں سے مل کے بنتا ہے، جیسے پہلی مثال میں زیدن قائم دونوں اسم ہیں، یا کلام جو ہے وہ فعل اور فاعل سے مل کر کے ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کے بنتا ہے، جیسے قام زیدن میں ایک فعل ہے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةٌ، اور اس کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ فَعُلِمَ، تو جانی گئی یہ بات، وَيُسَمَّى، اگر جملتن کو نائب فاعل بناتے تو تسمہ ہونا چاہیے تھا، یسمہ جملتن ہی پڑھی ہے، اور وہ کلام بنتا ہے جملہ کے حیثیت سے، یعنی جملہ ہی مانا جاتا ہے۔ چلیے اس کو جملہ کہا جاتا ہے، جملہ ہے مؤنث ویسے۔ چلیے تسمہ جملتن پڑھ لیجئے، فی الحال جملہ مانا جاتا ہے۔ فعلم، تو جانی گئی یہ بات کہ ان الکلام، کہ کلام جو ہے لا یحصل، نہیں حاصل ہوتا ہے، الا من اسمین، سوائے دو اسموں کے، یعنی کلام جو ہے وہ کم سے کم دو اسم کے بغیر نہیں بن سکتا ہے، کم سے کم دو اسم تو چاہیے ہی چاہیے۔ اگر دو اسم نہ ہو کر کے ایک ہی اسم آ گیا تو وہ نہیں بن پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلام کم سے کم دو اسموں کو آپس میں جوڑ کر کے بنتا ہے، جیسے زیدن قائم، یہاں زیدن قائم دونوں اسم ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، ٹھیک ہے، اس کو جملہ منصوب ہی پڑھیے، حالانکہ مجہول ہے اور جملہ مؤنث ہے، اس کو تسمہ آنا چاہیے تھا۔ سما یسمی تسمیتاً مطلب ہوتا ہے نام رکھنا، تو یسمہ مطلب ہوتا ہے نام رکھا جانا۔
اچھا ہاں ٹھیک ہے. وہاں اوپر بھی یسمہ جملتن پڑھیے. یسمہ کا فائل جو ہے نا وہ کلام ہے، نائب فائل، یہ مفعول ثانی بن جائے گا. تو یہاں بھی یسمل کلام جملتن اسمیتن ایسے ہے لفظ ہے نا. کلام ہوا جو ضمیر ہے وہ کلام کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یسمہ جملتن اسمیتن یعنی اس کلام کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ. کون سے کلام کا؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. او من فعل و اسمن یا پھر فعل اور اسم سے مل کر کے بنتا ہے. جیسے کاما زیدن، یہاں کاما فعل ہے، زیدن فاعل ہے. یسمہ جملتن فعلیتن، تو یہاں بھی ہے یسمل کلام جملتن فعلیہ. کلام لکھا ہوا نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، چونکہ میں بھی کنفیوز ہو گیا تو ابھی آپ کو بھی میں نے وہ بار بار 2 جگہ بیان کر دیا تاکہ آپ بھی کنفیوز نہ ہو. تو اسی طریقے سے میں بالکل آپ کو فرسٹ ہینڈ ایسے ہی جان بوجھ کے پڑھا رہا ہوں. جیسے ابھی یسمہ والے جگہ پر ہم پھنسے، تو اگر یہاں پہ یا نہیں لکھا ہوتا مان لیا جائے تو ہم تو تا پڑھ کے تسمہ جملتن پڑھ لیتے. لیکن پھر ہم نے غور کیا کہ یہاں پر بھائی جملہ جو ہے وہ مؤنث فاعل ہے، مؤنث ہے. یسمہ مذکر کا فعل ہے، تو مذکر فعل کے ساتھ مؤنث فاعل تو نہیں بن سکتا یا نائب فاعل تو نہیں بن سکتا ہے. تو ہم پھر غور کر کے ڈھونڈنے لگے کہ فاعل کس کو بنائیں گے، نائب فاعل. تو ویسے ہی کلام میں کبھی بھی اگر آپ اٹک جائیں تو ویسے ہی غور کر کے پڑھنی چاہیے. چلیے، وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیتاً، اس کلام کا نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ، جب نہیں پایا جائے مسند اور مسند الیہ معاً ایک ساتھ، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں. فی غیرہما سے مراد کیا ہے؟ کلام، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں. لا بد للکلام منہما، تو کلام اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، چاہے جملے اسمیہ ہو چاہے جملے فعلیہ ہو، ان دونوں میں ایک بنے گا مسند اور دوسرا بنے گا مسند الیہ. بغیر مسند اور مسند الیہ کے جملہ بن ہی نہیں سکتا ہے، نہ جملے اسمیہ نہ جملے فعلیہ. اب سوال ہے کہ بھائی مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ میں نے بہت بار آپ کو سمجھایا ہے، پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں. مسند اور مسند الیہ جو ہوتا ہے، یہ جملے کی اندر جو کلمات استعمال ہوتے ہیں اس کے آپس کے رشتوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی مان لیا کہ زید قائم ہے، تو زید قائم یہ 2 لفظ ہے، اس ظاہر سی بات ہے اس میں سے ایک مسند ہوگا ایک مسند الیہ ہوگا. تو مسند کون ہوگا اور مسند الیہ کون ہوگا وہ تو ہم بعد میں سمجھیں گے. ابھی صرف اتنا سمجھیے کہ زید قائم یہ جملے اسمیہ ہے، تو اس میں سے ایک مسند ہوگا ایک مسند الیہ ہوگا، چونکہ مسند الیہ کے بغیر جملہ بن ہی نہیں سکتا ہے، اور جہاں مسند ہوگا وہاں مسند الیہ کا آنا ضروری ہے. تو مسند اور مسند الیہ ہمیشہ ساتھ میں آتے ہیں. تو اب کوئی جملہ بغیر مسند اور مسند الیہ کے نہیں بن سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ ہوتا کیا ہے؟ تو سمجھیے اس کو. مسند اور مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ 2 لفظ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا جڑ کر کے کلام بنا رہے ہیں، ایک جملہ بنا رہے ہیں، ان کا آپس کا کیا تعلق ہے، اس میں کون اصل ہے، کس کے اوپر اس جملے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو مسند الیہ کہا جاتا ہے جملے کا وہ حصہ جو اصل ہے، جس کی وجہ سے دوسرا لفظ وجود میں آیا ہے. اور مسند کہا جاتا ہے وہ جملے کا حصہ جو مسند کو ایکسپلین کر رہا ہو، مسند الیہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے یا ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. پھر سے سمجھیے، مسند الیہ جملے کا اصل حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جملہ بنتا ہے، اور مسند جو ہوتا ہے وہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مسند الیہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں جب کہوں گا زید قائم، زید کھڑا ہے، آپ خود بتائیے کہ اس جملے میں زید اصل ہے یا کھڑا ہونا اصل ہے؟ اگر زید نہ ہو تو کھڑا ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ زید اصل ہے، کھڑا ہونے کی ذمہ داری زید کو دی گئی، یا کھڑا ہونا زید کی وجہ سے ہو رہا ہے نا.
تو زید کہلائے گا مسند الیہ اور قائم کہلائے گا مسند. تو جملے اسمیہ میں مبتدا کہلاتا ہے مسند الیہ اور خبر کہلاتا ہے مسند. اور اب دوسرا آئیے، قام زیدن، زید کھڑا ہو گیا. اس جملے میں کھڑا ہونا اصل ہے یا زید اصل ہے؟ ظاہر سی بات ہے زید اصل ہے، زید نہیں رہے گا تو کھڑا کون ہوگا؟ تو یہاں اصل کون ہے؟ زیدن. تو زیدن کہلائے گا مسند الیہ اور قام کہلائے گا مسند. تو اس جملے میں جب جملے فعلیہ رہے گا تو ہم کہیں گے جملے فعلیہ میں فاعل کہلاتا ہے مسند الیہ اور فعل کہلاتا ہے مسند. چلیے فَإِن قِیل، تو اب ایک سوال کا ایک خفیہ سوال پوچھ کر یہ خود جواب دے رہے ہیں کہ فَإِن قِیل، اگر کہا جائے قد نقض بالندائی، کہ یہ جو رول آپ نے بیان کیا کہ ایک جملے میں ایک مسند ہونا چاہیے اور دوسرا مسند الیہ ہونا چاہیے، تو یہ رول تو ٹوٹ گیا ندا کے اندر. ندا سے مراد کیا ہے؟ یا زیدو. جب آپ کہتے ہیں یا زیدو تو یا حرف ندا ہے اور زیدو منادا ہے، تو یا حرف ہے، زید اسم ہے، اور یہاں کوئی مسند الیہ نہیں ہے. تو یہاں تو رول ٹوٹ گیا. آپ نے تو اوپر دو بات کہی. ایک بات کیا کہی تھی کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ یا تو دو اسم سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کے بنتا ہے. یہاں تو جملہ ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر کے بن رہا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جملہ میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. یا زیدو میں مسند الیہ تو ہے، مسند نہیں ہے. تو ہم کہیں گے قلنا، ہم کہیں گے حرف الندائی، حرف ندا جو ہوتا ہے یہ یا جو ہے قائم مقام، یہ قائم مقام ہے. قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ ہے یا کسی کی جگہ پر آ گیا ہے. تو یا جو حرف ندا ہے یہ قائم مقام ہے. ادعو یا اطلبو، میں دعوت دیتا ہوں یا میں طلب کرتا ہوں. اس فعل کے مطلب کیا ہے؟ جہاں پر یا زیدو لکھا ہوا ہے تو وہ یا جو ہے نا اس کی جگہ اصل میں ادعو اور اطلبو لکھا ہوا تھا، تو اس کو ہٹا کر کے یا لگا دیا گیا ہے. مگر ہم ابھی بھی مانتے ہیں کہ وہاں پر ادعو اور اطلبو لکھا ہوا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے قائم مقام. یعنی کوئی چیز وہاں پہ لکھی تو نہیں ہے مگر مانی جاتی ہے کہ وہ چیز وہاں پہ لکھی ہے. تو جب فعل فاعل ادعو اور اطلب وہو الفعل، اور یہ دونوں فعل ہے، اس کا اپنا فاعل ہے، تو مسند الیہ پایا گیا. فلا نقض علیہ، تو یہاں رول نہیں ٹوٹا ہے. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، اور جب ہم فارغ ہو گئے ہیں مقدمہ سے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم شروع کر دیں تیسری قسم. واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ ہی توفیق، واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے اور مدد کرنے والے ہیں. چلیے اللہ اکبر کبیرہ، یہ پیج بھی پڑھ ہی لیجئے. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم ہے اسم کے متعلق. قد مر تعریفہ، اسم کی تعریف گزر چکی ہے. وہو ينقسم الی المعرب والمبنی، اور اسم جو ہے معرب اور مبنی میں تقسیم ہوتا ہے. معرب اور مبنی میں جو یہ اسم کی تقسیم ہے یہ اعراب کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے ہے. عربی میں کچھ ایسا لفظ ہے جن کا اعراب بدلتا ہے، کچھ ایسا لفظ ہے جن کا اعراب بالکل بھی نہیں بدلتا ہے. تو جس لفظ کا اعراب بدلتا ہے اس کو ہم بدلتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ معرب ہے، اور جس لفظ کا اعراب نہیں بدلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مبنی ہے. تو یہاں جو کہا گیا وَهُوَ يُنْقَسَمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي، تو یہ اسم کی تقسیم اعراب کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے ہے. اس کے علاوہ بھی اسم کی اور بھی بہت ساری تقسیم ہے، وہ یاد رکھیے گا. فَلَنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو بیان کر دے. فی بابینی و خاتمتن، دو باب میں اور ایک خاتمے کے اندر. الباب الاول فی الاسم المعرب،
تو پہلا باب ہے اس میں مورب کے سلسلے میں، وفیہ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ. تو پہلا باب جو اس میں مورب کے سلسلے میں ہے، اس میں بھی ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. اما المقدمۃ، اور رہی بات مقدمہ کی، ففیہا فصول، تو اس میں بھی چند فصول جو ہیں، چند چیپٹرز کو جوڑا گیا ہے. اب یہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اگلے کلاس میں ہی پڑھنا زیادہ مناسب ہے، چونکہ بیچ میں پڑھانے سے وہ لے ٹوٹ جائے گی. چلیے تو انشاءاللہ یہاں سے جو ہے القسم الاول فی الاسم، اس کو پھر سے انشاءاللہ آگے سے کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.